कर खड़े खड़े करके वो दीवार बना दी थी और बीच में भी छत उसी दीवार में थी, एक झोंपड़ा सा था। फिर जब हजरत इजाफे की जरूरत आई तो हुजूर के जमाने में उसमें इजाफा हुआ, वो इजाफा भी वैसा ही हुआ। फिर हजरत उमर के जमाने में जरूरत पेश आई इजाफे की तो इजाफा हुआ, वो भी ऐसा ही हुआ। फिर हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ये जो हुआ, खजूरों के पत्ते डालकर छत बनाई थी वो बोसीदा हो गई बारिशों में, तो हजरत उस्मान ने बहुत इजाफा किया और पक्की और पुख्ता बनाई। इसलिए कि अब मदीना के अंदर मकान भी पक्के और पुख्ता बनने शुरू हो गए थे, तो अल्लाह का घर भी पक्का और पुख्ता बना। इस मिसाल में मुझे ये कहना है कि सारे गांव के जैसे घर हैं, इससे कुछ शानदार अल्लाह का घर। कोई बहुत बड़ा व्हाइट हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, और मस्जिद के लिए चंदा वही गांव ही से होगा। मक्का ही का चंदा हुआ था और चंदा कम पड़ा तो मस्जिद छोटी बनाई, अल्लाह का घर छोटा बनाया। ये जो काबा शरीफ है ये दर हकीकत यही मस्जिद हराम है। लोग ये नहीं समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि काबा शरीफ जो बीच में काला काला खड़ा है, उसके बाद मताफ खुला पड़ा है, फिर उसके बाद में तुर्कों ने मस्जिद बनाई है, फिर उसके बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनाई है। इसको लोग मस्जिद हराम समझते हैं कि मस्जिद हराम ये है, ये मस्जिद हराम नहीं है। कुरान करीम में जो है कि नमाज में रुख चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो, तो ये जो मस्जिद सऊदी और तुर्कियों ने बनाई है इनकी तरफ मुंह करोगे तो नमाज नहीं होगी। नमाज तो ये जो काला काला काबा खड़ा है इसी की तरफ मुंह करना है, और दर हकीकत यही मस्जिद हराम है। और इसके दो दरवाजे थे और दोनों जमीन से लगे हुए थे। एक दरवाजे से लोग दाखिल होते थे और अंदर नमाज पढ़ते थे, और नमाज से फारिग होकर दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। फिर इस्लाम से पहले कुरैश ने जब ये काबा बनाया तो उन्होंने दो दरवाजों का एक दरवाजा कर दिया और एक दरवाजा भी कद्दे आदम ऊंचा कर दिया। सीढ़ी रख करके चढ़ो और सीढ़ी रख करके अंदर उतरो। अब वो उनका दरबान वहाँ बैठता था और रिश्वत लेता था। 5 रियाल पकड़ाओगे तो वो ऊपर बुला करके अंदर उतारेगा, और कुछ नहीं दोगे तो धक्का देकर नीचे गिराएगा। ये तुर्कों ने ये जमाने जाहिलियत में ये अरबों ने ये कर दिया। इस्लाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 35 साल की थी उस वक्त तो हुजूर को नबूवत नहीं मिली थी, इसलिए हुजूर ने जैसा पहले से बना हुआ था उसी तरह से अरबों ने बनाया, हुजूर भी उसमें शरीक हुए। लेकिन फतह मक्का के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से ये बात फरमाई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया था वो काबा ये नहीं है, इसमें ये हतीम का हिस्सा भी काबा का जुज था, और मेरा जी ये चाहता था कि मैं काबा को तोड़कर बिनाए इब्राहिमी पर बनाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मक्का वाले नए नए मुसलमान हुए हैं, कहीं बिदक न जाएं। वो ये सोचेंगे कि अच्छा नबी आया काबा पर ही कुल्हाड़ा चला दिया, इसलिए मैं फिलहाल ये काम नहीं कर रहा। फिर जमाना बढ़ता चला गया, खुलफा राशिदीन का दौर चला गया। उनके बाद में फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर खलीफा बने और उन्होंने अपना दारुसल्तनत मक्का को बनाया। तो उसने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो उनकी खाला थी, वो अपनी खाला से उन्होंने हदीस सुन रखी थी, तो उन्होंने ये काबा शरीफ तोड़ करके जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी उस तरीके पर 2 दरवाजे कर दिए, जमीन से लगा दिए और हतीम का हिस्सा भी काबा में शामिल कर दिया। काबा बन गया। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के खिलाफ बनु उमैया की हुकूमत लड़ रही थी और हज्जाज इब्न यूसुफ लश्कर लेकर आया और लड़ाई हुई और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर शहीद हो गए और हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्का पर कब्जा कर लिया।
اس نے قبضہ کرنے کے بعد میں پھر کعبہ کو توڑ کر جیسا زمانے جاہلیت میں تھا ایسا ہی کر دیا، حتیم کا حصہ نکال دیا اور ادھر ایک دیوار بنائی اور 2 دروازے، ایک بند کر دیا اور ایک دروازہ اونچا کر دیا، ہو گیا ایسا۔ پھر زمانہ آگے چلتا گیا، بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، ان کا دور ختم ہوا، پھر بنو عباس آئے۔ بنو عباس کا ایک بادشاہ ہارون رشید رحمہ اللہ، بہت اچھا بادشاہ، بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں کعبہ شریف کو توڑ کر جیسا حضور کی خواہش تھی بنانے کی اور جیسا عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا میں ایسا بنا دوں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کعبہ پر رحم کرو، جس حال میں کھڑا ہے کھڑا رہنے دو، اس لیے کہ تم توڑ کر ایسا بناؤ گے۔ بنو امیہ نے، عبداللہ ابن زبیر نے جو بنایا اس کو بنو امیہ نے توڑ دیا، بنو امیہ نے جو بنایا اسے تم توڑ دو گے، تو تم قیامت تک تم رہو گے بادشاہ، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، دوسرا کوئی خاندان بھی آ سکتا ہے، اور جب دوسرا کوئی خاندان آ جائے گا تو تمہارے کعبہ کو توڑ کر پھر ایسا ہی بنائے گا، تو کعبہ شریف ایک کھلونا بن جائے گا لوگوں کے ہاتھوں کا، لہذا جس حال میں کعبہ شریف کھڑا ہے اسی طرح کھڑا رہنے دو۔ چنانچہ آج تک کعبہ شریف اسی حال میں کھڑا ہے، اب تک اس کے بعد کسی نے توڑا نہیں اس کو۔ کبھی کبھی ان پتھروں کے درمیان میں پلاسٹر خراب ہو جاتا ہے تو اس پلاسٹر کو ٹھیک کرتے ہیں، تھوڑی مرمت تو کرتے ہیں، لیکن کعبہ وہی ہے جو حجاج ابن یوسف نے بنایا تھا، وہی اب تک ہے۔ یہ جو واقعہ، اس واقعے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم زمانے ماضی سے جو پارے تقسیم ہو گئے ہیں اور جن علامتیں کی ہیں ان علامتوں کو رہنے دو، اس کو تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ایک مولانا سلمان صاحب حسینی ندوہ والے تبدیلی کریں گے تو کل دوسرا آئے گا وہ کچھ اور تبدیلی کرے گا، پھر تیسرا آئے گا کچھ اور تبدیلی کرے گا، تو قرآن کریم علماء کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے مولانا سلمان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نظریے کے پیش نظر قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں قرآن کریم ہے چلنے دو۔ اکابر نے جو دم قرآن تھا تو پہلا پارہ الف لام میم رکھا تھا، وہ الف لام میم سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں، سورہ فاتحہ تو 30 پاروں کی دیباچہ ہے، 30 پاروں کا پریفیس ہے، 30 پاروں کی تمہید ہے، اسی لیے اس کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن کریم کی ماں سے نسل چلتی ہے، پھیلتی ہے، اور ساری نسل لوٹتی ہے ماں کی طرف۔ لہذا سورہ فاتحہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اسی کی تفصیل پورے قرآن کریم میں 30 پاروں میں ہے، اور پورے 30 پاروں کے مضامین کو اگر لوٹاؤ گے تو سارے سورہ فاتحہ میں آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، گویا سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس لیے جو سارے قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ تنہا سورہ فاتحہ کی ہے۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، قرآن کریم کی ماں، اور ایک نام ہے سورۃ الشفا۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن ہر بیماری کی شفا کس طرح ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، وہ بیماری کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔
اور وہ بیماری کے اعتبار سے کیا طریقے الگ الگ ہیں وہ حکیم صاحب بتائیں گے. حکیم صاحب یعنی بڑے علماء جو اس فن کو جانتے ہیں وہ طریقہ بتائیں گے کہ تمہیں اس بیماری میں سورہ فاتحہ اس طرح استعمال کرنی ہے تو شفا ہو جائے گی. کوئی ایک متعین طریقہ نہیں ہے. اور ایک عام طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرو. اور دم کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پھونکو کہ ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے بھی جائیں. اگر صرف ہوا جائے گی فائدہ نہیں ہوگا. نفس مانے جو دم کرنا ہے پھونکنا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ ہوا کے ساتھ تھوک کے ذرے بھی جائیں. اور ہر بیماری میں یہ مفید ہے. خاص طور پر چھوٹے بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں سورہ فاتحہ سب سے زیادہ کارگر ہے. لیکن میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ سے کام لینے کے لیے طریقے مختلف ہیں اور وہ طریقے اہل علم جانتے ہیں اور وہ ان طریقوں کے مطابق بتائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اور دوسری صورتوں میں فائدہ کم ہوگا. مثال دوں میں، میرے پاس میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بچہ جب حفظ کرتا تھا تو دماغ کمزور تھا. ایک صفحہ بھی وہ قرآن پاک کا یاد نہیں کر پاتا تھا. تو بامبے میں جامع مسجد میں مولانا شوکت صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. ان کے پاس وہ گئے بچے کو لے کر اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ بچہ جو ہے یہ حفظ کرنے بٹھایا ہے مگر بہت کمزور ہے اور ایک صفحہ بھی حفظ نہیں کر پاتا ہے. تو مولانا شوکت صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، روزانہ صبح پانی پر الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ کر کے آمین تک پوری سورت پڑھ کر کے دم کرو اور دم کر کے وہ پانی اسے پلاؤ. چنانچہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو چند دنوں کے بعد میں سبق پڑھنے لگا اور ختم ہوتے ہوتے تو دو صفحے یاد کرنے لگا. اور آج وہ ہمارے یہاں تراویح پڑھا رہا ہے وہ بچہ اور بہترین قرآن کریم پڑھ رہا ہے. تو اب یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ اور لکھا ہے